رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت سے نہیں ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ میری امت سے نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں، یہ معاشرہ اندھا ہو چکا ہے، ان کے لیے حرام حاصل کرنا آسان ہو چکا ہے، اور سب سے بڑا ظلم اس معاشرے کا اور سب سے غلط طریقہ حرام کھانے کا اس معاشرے کا یہ ہے کہ یہ اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنے بھائی کی وراثت پر قبضہ کر کے ناجائز اور حرام کھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ انما یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ کیوں اپنی بہن کی وراثت پر قبضہ کر کے حرام کھا رہا ہے؟ کیوں اپنی بھائی کی وراثت پر قبضہ کر کے حرام کھا رہا ہے؟ اللہ نے سورۃ النساء کے پورے رقوع وراثت کی تقسیمیں نازل کیے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ تمہاری وراثت میں مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے، بہن کا بھی حصہ ہے، ماں کا بھی حصہ ہے۔ لیکن یہ آج کا مسلمان اتنا ظالم بنا ہے کہ اس نے اپنی بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ کا فرمان ہے، جس نے کسی وارث کو محروم کر دیا، ساری جائیداد بیٹوں کے نام، بیٹیوں کی چھٹی بیٹے کے نام کروا دی، کہیں بیٹیاں وراثت میں حصہ نہ لے جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس نے جنت سے اپنا حصہ ختم کر لیا۔ جس نے کسی وارث کو محروم کر دیا اس نے جنت سے اپنا حصہ ختم کر لیا۔ کتنا ظلم ہے اس معاشرے میں، جو بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، جو بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، جبکہ قرآن دے رہا ہے باپ کی وفات کے بعد فوراً وہ وراثت بیٹیوں کے نام لگ جاتی ہے۔ قانون لگائے نہ یا لگائے، عدالتیں لگائیں یا نہ لگائیں، اللہ کے قانون میں لگ گئی۔ اب بھائی پر فرض ہے اس کا حصہ اسے دے، اس کا حصہ اس کی طرف منتقل کرے، معاف کروانے کے چکر میں نہ رہے، معاف کروانے کے ہیلے نہ کرے کہ بہن کہیں معاف کر دے۔ بھائی سے معاف کروانے کے چکر کیوں نہیں چلاتے؟ اس سے معاف کروانے کی طویلیں کیوں نہیں کرتے؟ عورت کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ عورت کو مظلوم کیوں بنایا جا رہا ہے؟ باپ اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو مر جاؤں گا، میرا وقت بھی آخری میرا قریب ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ جتنی جائیداد میری ہے ساری اپنے نام کروا لو، اس لیے کہ غیروں میں کہیں زمین نہ چلی جائے تمہاری۔ ایک بھائی سمجھدار تھا، اس نے کہا ابا جان، غیروں کو زمین دینے سے تو ڈرتے ہیں، غیروں کو بیٹی کیوں دے دی؟ غیروں کو بیٹی تو دے دی، زمین نہیں دینا چاہتے۔ باپ لاجواب ہو گیا کہ بات تو بڑی اونچی کر دی، غیروں کو بیٹی دی لیکن زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہم نے جہیز دے دیا ہے۔ جہیز تو ہندوؤں کی رسم پوری کی ہے، شریعت کا حکم تھوڑی ہے۔ شریعت کے اندر اس کی وراثت ہے۔ اللہ نے جب وراثت کو بیان کرنا شروع فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، سب سے پہلے وراثت عورت کی بیان کی ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کی وراثت ڈبل، عورت کی ایک حصہ، مرد کی 2 حصے، لیکن اسے اس کا حصہ، اس کا حق دو۔ باپ کے مرتے ہی، انسان کے مرتے ہی سب سے پہلا حق اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اس کے خرچے سے، اس کے مال کے متعلق ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک بزرگ ان کے پاس بیٹھے تھے اور چراغ جل رہا تھا، بجلی ہوتی نہیں تھی۔ اس کی روح جو ہی قبض ہوئی، انہوں نے پھونک مار کر چراغ بجھا دیا۔
پاس بیٹھنے والوں نے کہا یہ کیوں آپ نے بجھا دیا؟ کہنے لگے جب تک یہ زندہ تھا جو تیل جل رہا تھا اس کے مال سے جل رہا تھا، یہ تیل کا مالک تھا، اب اس کی روح قبض ہو گئی، یہ دنیا سے چلا گیا ہے، اب یہ تیل اس کے وارثوں کا ہے، اگر ورثاء اجازت دیں گے تو چلایا جائے گا۔ یہ ہے احتیاط، یہ ہے تقوی، یہ ہے شریعت، کہ انسان مرتے ہی عالم آخرت میں منتقل ہو جاتا ہے، دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس کی مکمل جائیداد اس کے بیٹوں کو، اس کی بیٹیوں کو لگ جاتی ہے۔ اب پہلا حق کفن دفن کا انتظام کریں اس کے مال میں سے، اور دوسرا حق اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہے اس کے مال سے پہلے قرض ادا کیا جائے، اگر قرض بھی نہیں ہے یا قرض ادا کر دیا گیا اب مال بچا ہوا ہے، تیسرے نمبر پر اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ انسان اپنے کل ترکے میں، کل مال میں سے تیسرے حصے تک یعنی تہائی حصے تک وصیت کر سکتا ہے اپنے ورثاء کے علاوہ، کہ یہ اتنا تیسرا حصہ میرے مال میں سے فلاں مدرسے کو، فلاں ادارے کو، فلاں مسجد کو، فلاں غریب کو دے دیا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے۔ تو اگر اس نے یہ وصیت اپنے تہائی مال میں کی ہے تو پھر اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اس کو پورا کیا جائے گا، کل مال کی وصیت نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے خلاف شریعت وصیت کی اس پر عمل ضروری نہیں، وصیت بھی پوری ہو گئی یا وصیت کوئی نہیں کی، حالانکہ وصیت کرنی چاہیے۔ مسلمان مسئلہ جانتے نہیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تم وصیت لکھ کے رکھو، اپنی ڈائری بناؤ، اس میں لکھو میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں، میرے ذمہ حج ہے، میں نے فلاں کے پیسے دینے ہیں، میں نے فلاں کو حق میرے اوپر ہے، میں نے اس کو دینا ہے، تاکہ بعد میں ورثاء کو پتہ چلے اس آپ کی وراثت سے وہ ان کا حق ادا کریں۔ لیکن چونکہ مرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے اس لیے لکھتے ہی نہیں، کہتے مرنا تو بوڑھے ہو گئے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ شیطان نے لگایا ہے، نوجوان کو بھی یہ دھوکہ لگ گیا، ہر ایک کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ابھی تو موت بہت دور ہے، تو پتہ اسی وقت چلتا ہے جب موت کا فرشتہ آ کر دبوچ لیتا ہے، پل کا پتہ نہیں ہے کب زندگی ختم ہو جائے۔ تو اپنی زندگی کے معاملات لکھو، نوٹ کرو، وصیت کا حکم ہے شریعت کے اندر، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ نے لوگوں کے حق دینے ہوں، ورثاء کو پتہ نہ ہو اور ساری زندگی قبر میں عذاب ہوتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا تو فرمایا اس کے اوپر قرض ہے؟ فرمایا ہاں قرض تو ہے۔ فرمایا میں نے اس کا جنازہ پڑھا تھا۔ آپ نے مقروض کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، ایک صحابی نے ذمہ داری لی پھر آپ نے جنازہ پڑھا، تو ورثاء کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب لکھو گے، نوٹ کرو گے، بتاؤ گے۔ اور یہ ساری چیزیں پوری ہو گئیں، اب چوتھے نمبر کے اوپر وراثت تقسیم کی جائے، بہنوں کو اس کا حق دیا جائے، بھائیوں کو ان کا حق دیا جائے۔ باپ کو فوت ہوئے 15 سال گزر گئے، 15 سال کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا کہ اب وراثت ہماری تقسیم کر دو۔ میں نے کہا 15 سال جو بہنوں کا حق کھایا ہے وہ کون ذمہ دار ہے؟ ماں تو خود وراثت میں سے حصے دار ہے۔ یہ تو غلط بات ہے کہ ماں موجود ہے ہم وراثت تقسیم نہیں کریں گے، وہ تو خود حصے دار ہے، اس کو تو باپ کی وراثت سے خود حصہ ملے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو باپ کی وفات کے بعد چوتھا حق اس مسلمان پر فرض ہے کہ فوراً وراثت تقسیم کرے، اگر نہیں کرے گا بہنوں کا مال کھائے گا، حرام کھائے گا، پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرے گا۔ اب بھائیوں کو کون یہ بات سمجھائے کہ باپ کو فوت ہوئے 10 سال گزر گئے، وراثت کا پتہ ہی نہیں، کھا رہے ہیں، بہنوں کی جگہ پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، بڑی بڑی دکانیں بنا رکھی ہیں، بڑی بڑی تجارتیں کر رکھی ہیں، لیکن بہنوں کا حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ مال جاتا ہے نا اس لیے تیار نہیں ہے۔ ایمان چاہیے، نماز بھی پڑھ رہے، تسبیح بھی پھیر رہے، تہجد بھی پڑھ رہے، بڑی خوشی سے بتا رہے تہجد پڑھ رہے ہیں، بھئی تہجد پڑھ رہے ہیں ساتھ حرام بھی تو کھا رہے ہیں۔ ہمیں دوسرے لوگ نظر آتے ہیں کہ وہ عدالتوں میں رشوت چلتی ہے، پولیس والے حرام کھاتے ہیں، فلاں حرام کھاتا ہے۔ جو 5 وقت کا نمازی کسی کی وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے وہ بھی حرام کھا رہا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے کسی وارث کو محروم کیا اس نے جنت سے اپنا حصہ ختم کر لیا۔ ساری وراثت بیٹے کے نام اور تھوڑی سی چھوڑ دی بیٹیوں کو مل جائے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم اپنے ساتھ ظلم ہے۔ اگر کسی کے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، اب اس کے بیٹوں پر فرض ہے کہ کیوں اپنے باپ مر چکا، اس کی قبر خراب ہو چکی، اسے نہیں پتا تھا، وہ اپنی قبر خراب کر گیا، تم ان کا حصہ واپس کرو تاکہ اس کے اوپر جو وزن ہے وہ اتر جائے، اس کا جو فرض ہے وہ اس سے سب بدوش ہو جائے۔ تو اس آج کی ہم نے فکر کرنی ہے، ہم نے وراثت کو شریعت کے مطابق فوراً تقسیم کرنا ہے۔ بہنوں کا حق انہیں دینا ہے، اکٹھا نہیں دے سکتے، تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں، انہیں بتا دیں کہ آپ کا حق ہمارے اوپر آ چکا، اب ہم خود تقسیم کریں گے، لیکن ہم فوراً نہیں دے سکتے، ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں گے، لیکن آپ کا ہمارے اوپر حق ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد کو شہد کی بوتل ہدیے میں پیش کی، تو جب میں نے پیش کی تو مجھے کہنے لگے یہ شہد کہاں سے لے کے آئے ہو؟ میں نے کہا ہمارا باغ ہے اس سے لے کر آیا ہوں۔ تو میرے استاد کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے باپ نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا وراثت میں سے؟ اگر دیا تھا تو قبول کرتا ہوں، اگر نہیں دیا تو قبول نہیں کرتا۔ اگر وراثت میں اپنی بہنوں کو آپ کے باپ نے حصہ دیا تو قبول کرتا ہوں، وگرنہ قبول نہیں کرتا۔ تو فرمانے لگے میں نے کہا کہ میرے باپ کی بہن کوئی نہیں تھی، فرمایا پھر قبول کیا۔ یہ ہے احتیاط اور تقوی کا عالم۔ تو عزم کریں آج کی مجلس میں کہ اللہ کی طرف سے جو عبادت کے فرائض ہم پر مقرر، اس کے بعد سب سے بڑا اور اہم فرض حلال کھانا اور کمانا ہے، حلال پینا، حلال پہننا ہے، وگرنہ عبادات کا نور نصیب نہیں ہو سکتا، عبادات کا عمل نہیں بن سکتی، دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہ جائے گی۔ اگر حرام کھاتے چلے گئے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آج کی مجلس میں عزم کر لیں، انشاءاللہ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو وراثت میں سے ضرور حصہ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔